ایک بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے سنا ہوگا بڑا اہم کیس تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس کتاب کے بعد ایک ہنگامہ آرائی ہوئی تھی کہ جناب انہوں نے کتاب جو ہے وہ کس کے ساتھ مل کے لکھی، اور اس کے بعد بہت سی اس پہ جو ہے وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کی زینت بھی بنی خبر، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس پہ ایکشن بھی ہوا۔ معاملہ جو ہے وہ اسد درانی جو تھے انہوں نے کورٹ میں اٹھایا، اور ان کا نام کیونکہ ECL میں ڈال دیا گیا تھا، اور یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وہ 8 سال تک جو ہے وہ 2008 سے وہ بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہے، اور ان پہ بڑے سوال اٹھے تھے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ ملکی مفاد میں جو ہے وہ نہیں تھی، بہت سی اس میں باتیں ہوئی، لیکن کیونکہ عدالت میں کیس تھا اس حوالے سے بڑی اہم جو ہے وہ کہ جو اس کا جواب دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب وزارت دفاع جو ہے اس کا کہنا یہ ہے، کیونکہ ECL میں نام ڈالا گیا تھا اور اس میں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ECL سے باہر نکالا جائے۔ اسد درانی کی طرف سے یہ جو موقف تھا، اس موقف کا کیا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب کا یہ کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی لحاظ سے جائزہ لیا گیا اس کتاب کا، اور انکوائری بورڈ کے مطابق کتاب کا مواد پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اس سے بڑی یعنی واضح جو ہے وہ کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی جو تھے 32 سال تک پاکستان آرمی کا حصہ رہے، اور بلکہ حصہ نہیں بہت ہی اہم حصہ رہے، اور اہم و حساس عہدوں پر وہ تعینات رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑا حساس عہدہ بھی ان کے پاس موجود رہا۔ اسد درانی کے خلاف جو تھی انکوائری وہ حتمی مراحل میں ہے، اور اس مرحلے پر ان کا نام ECL سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم یہ کیس ہے، اور ظاہر ہے جو اسد درانی ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی وہ بہت ہی اہم عہدوں پر رہے۔ اب وزارت دفاع کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو داخل کروایا گیا جواب ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے۔ ان کا نام ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL میں شامل کیا گیا، اور کیونکہ ظاہر ہے سب کو علم ہے کہ اسد درانی جو ہے وہ بہت ہی اہم عہدوں پر رہے۔ وہ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI اس میں بھی بڑا اہم رول انہوں نے پلے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 سال جو ہے وہ پاک آرمی کے ظاہر ڈیفینیٹلی وہ جب حصہ رہے، تو اس کے بعد جو کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے بعد جو اس میں پہلی کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو انکوائری ہے، انکوائری بورڈ نے جو اس کا جو ہے وہ بتایا ہے کہ ان کا مواد پاکستان کے مخالف ہے، اور وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کتاب کا سیکیورٹی لحاظ سے جائزہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ لیکن ایک پہلے بھی سٹوری تھی کہ وہ کس طریقے سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں مرحوم بینظیر بھٹو کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے یہ باہر چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، پھر واپس کیسے آئے، ان سے ایک ایفیڈیوٹ بھی لیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں تھیں جو کہ ہمیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب ان سے ہم نے ایک انٹرویو میں ان سے بات کی تھی۔ اب دوبارہ سے ان سے ہم مزید وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے بڑی گفتگو کی تھی کہ ان کا بڑا ذاتی تعلقات، بڑے اچھے تعلقات رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل جو ہے ریٹائرڈ اسد درانی کے ساتھ، لیکن اب ان کا نام ECL میں ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو جواب جمع کرایا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ 2008 سے لے کر ڈیفینیٹلی اب 2020 تک، لیکن ابھی انکوائری فائنل مراحل میں ہے، کیا ہوتا ہے اس میں جو کتاب لکھی گئی اس پہ بڑے سوالات اٹھائے گئے کہ وہ حساس معلومات تھیں جو ایک ادارے میں رہنے کے بعد انہوں نے وہ لیک کی، اور یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ان کی انکوائری کہا جا رہا ہے کہ حتمی مراحل میں ہے، اس لیے ان کا نام ECL سے نکالا نہیں جا سکتا۔ دوسری طرف یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل جو اسد درانی ہیں ریٹائرڈ، وہ ECL سے نام نکالنے کے بعد ملک سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اب ECL سے نام نکالنے کے لیے باقاعدہ طور پر جواب ان کا داخل کر دیا گیا۔ اب حتمی مراحل میں ہے انکوائری میں کیا ہوگا یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس حوالے سے ہم جنرل شعیب جو ہیں ان سے دوبارہ سے گفتگو کریں گے یا کوشش کریں گے، اسد درانی جو ہیں ان سے بھی اس حوالے سے جو اہم گفتگو ہے، کیونکہ ان کو کیس موجود تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔